پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ اس سے پہلے کہ بعض اوقات جذبات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دیتی، ایسی حالت میں آنسو ہی درد دل کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی زبان سے بے بسی کا اقرار کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ آج جب عمران میرے دفتر میں داخل ہوا تو اس کی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ وہ بول تو نہ سکا، مگر اس کے جھکے ہوئے سر کے نیچے پڑی اخبار جو اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی مجھے اس بات سے روکنے لگی کہ ابھی یہ پوچھنے کا وقت نہیں، پہلے اس کے جذبات کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں پھر بات چیت کی باری آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کہنے لگا کہ شاہ صاحب، مجھے کچھ دن سے امی کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ آج 3 سال ہونے والے ہیں لیکن ان سے جدائی کا غم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عجیب پچھتاوے اور بیچارگی کی کیفیت لیے میں جب ان کی قبر پر جاتا ہوں تو دل کو دہلا دینے والا خیال آتا ہے کہ جیتے جی ایک بات بھی نہ مانی، اب قبروں پر پھول چڑھا کر کیا ملے گا۔ عمران میرا پرانا دوست ہے، اس لیے میں اس بات سے آگاہ تھا کہ عمران کی والدہ کو گزرے 3 برس ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی وہ ان کی باتیں بتاتا رہتا تھا لیکن آج اس کی گفتگو میں آتش فشاں جیسا زور تھا۔ میں نے گرم چائے کا کپ آگے بڑھایا تو وہ بولا کہ امی کہا کرتی تھیں کہ بیٹا جب سے تو بڑا ہوا ہے اپنی پڑھائی اور کام میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ 2 گھڑی مجھے شکل بھی نہیں دکھاتا۔ تجھ سے میری کوئی فرمائش نہیں، فقط اتنا تقاضا پورا کر دیا کر کہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ جایا کر۔ میں ان دنوں میں مصروفیات کی انتہا پر تھا۔ میں یہ سوچتا رہا اور پلان کرتا رہا کہ کل سے ان کے لیے کچھ وقت نکالوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہ آ سکی اور وہ چلی گئیں۔ یہ کہتے ہوئے عمران کے پھر کچھ آنسو نکل آئے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بولا، شاہ صاحب، کمال دیکھیے کہ بچہ تکلیف میں ہو تو ماں کو دعا کا طریقہ خود ہی آ جاتا ہے۔ امی کی وفات پر میری عمر 31 برس تھی، لیکن تب تک ایک دن بھی ایسا نہ گزرا کہ میرے گھر آنے سے قبل میری ماں سو چکی ہو۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا سب سے بہترین تحفہ ماں ہے۔ ماں ہی سراپا محبت ہے۔ ماں سدا ہماری ماں ہی رہتی ہے، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں۔ ایک دن ہم بہن بھائیوں کو بٹھا کر کہنے لگیں، بیٹا، میں نے صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے ابو کو بھی پالا ہے۔ وہ تو بہت لاپرواہ تھے، مجھے ہی ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ بیٹا، میں نے تم لوگوں کے لیے اپنے امی ابو کو چھوڑا اور زندگی تم لوگوں کے نام کر دی۔ کبھی تمہیں ان باتوں کا احساس ہوگا۔ بہرحال عمران اپنے دل کا درد بیان کر کے چلا گیا اور میں جذبات اور خیالات کی ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ کس کا زیادہ حق ہے؟ جواب آیا، تیری ماں کا۔ تیسری بار بھی یہی جواب آیا اور چوتھی بار جواب آیا کہ تیرے باپ کا۔ یعنی ایک انسان پر ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے عظیم انسان بھی ماں کی گود سے عظمت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ مولانا شوکت علی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہماری ماں نے ہمیں زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ گود سے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے، یعنی ماں کی گود ہی بچے کے لیے علم کی پہلی درسگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سے افضل عمل والدین کی خدمت کو قرار دیا ہے۔ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ذات کا نام ماں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناکام والدین کی کامیاب اولاد در حقیقت والدین ہی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ کمال دیکھیے کہ خدا تعالیٰ جب اپنی محبت کا بیان دینے لگتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی محبت کے لفظ کی شدت کو بھی ماں کی ممتا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ آقائے دو جہاں فرماتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور
اور خیال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فون پر دوسری طرف عمران کی درد بھری آواز تھی۔ وہ بولا، شاہ صاحب آپ پڑھاتے ہیں، خدا را آپ تمام بچوں کو نصیحت کیجئے کہ وہ آج ہی اپنی جنت کی ٹکٹ پکی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ماں کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ماں ہمیں چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے جس نے ہمیں 70 ماؤں کے برابر پیار دینا ہے۔ اب عمران جذبات کی شدت میں مزید بول نہیں سکتا تھا اور میرے سامنے پڑا اخبار ایک بار پھر آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔